تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، یہ دن انسانیت کی رفعت، انسانیت کی بلندی، مرتبہ اور مقام کے لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دن کو اجالا ملا تو آپ کی بدولت، چاند کو روشنی ملی تو آپ کی بدولت، ستاروں اور سیاروں کو رعنائیاں ملی تو آپ کی بدولت، شجر و حجر کو سبزہ ملا تو آپ کی بدولت، سمندروں کو رحوانی ملی تو آپ کی بدولت، پوری کائنات کے اندر کائنات کے ہر ذرے کو ترقی ملی تو وجہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اس لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس دن کے عنوان سے، ایک ہے ذکر نبی، ایک ہے فکر نبی۔ نبی کا ذکر اللہ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کائنات کے اندر جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ آپ کا ذکر ختم ہو جائے، آپ کے خاندان کا ذکر ختم ہو جائے، آپ کی جماعت کا ذکر ختم ہو جائے، لیکن اجزائے نبوت کا تقاضا یہ تھا، نبی کسی ایک قوم کی طرف، کسی ایک خاندان کی طرف مبعوث ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاندان کی طرف نہیں، کسی قوم کی طرف نہیں۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میں تو کل کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور یہاں تک کہ آپ نے خود فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا انسانیت پر بسنے والے لوگوں، قیامت کی صبح تک کوئی بھی انسان ہے، میں اس کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں خاتم النبیین ہوں، نبیوں کا نبی ہوں، اماموں کا امام ہوں۔ کائنات کے بعد اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ مجھے نصیب فرمایا، ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اللہ کے بعد جس ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے دنیا میں، وہ آپ کے ذات ذاتی، آپ کے نام نامی، اسم گرامی، آپ کا وجود مسعود، اللہ کے بعد کائنات میں کوئی بڑا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کسی ہستی کا مرتبہ اور مقام ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اجزائے نبوت میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام اللہ نے آپ کو یہ نصیب فرمایا۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے جس مرتبے اور مقام کے لیے ابراہیم خلیل اللہ انتظار میں ہیں، موسیٰ کلیم اللہ انتظار میں ہیں، عیسیٰ روح اللہ انتظار میں ہیں، آدم صفی اللہ انتظار میں ہیں، کائنات کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اولو العزم من الرسل انتظار میں ہیں۔ آج نبیوں کا سب کا تاج جو پہنایا جائے گا، اس کا اہل میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا آج اس ہستی کو میں نے یہ تاج پہنانا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے اللہ خود فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دنیا والے کہتے ہیں آپ کا ذکر کم ہوگا، آپ کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں بلند کروں اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے حبیب کو بلند کیا، اتنا بلند کیا، دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک، کوئی آسمان کے آدھے تک گیا، کوئی آسمان کے پاؤں تک گیا، کسی نے چاند کو سر کیا،
کسی نے مریخ کو سر کیا، محمد الرسول اللہ وہ ہستی ہیں، 7 آسمانوں کو کراس کیا، 70,000 نوری پردوں کو کراس کیا، اور پھر ایک نور کے سمندر کو کراس کیا، یہاں تک کہ نوریوں کا سردار ایک مقام پر ٹھہر گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے آگے جانا میرے بس کی بات نہیں۔ سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، سارے نوریوں کا سردار نوری ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، 2 پروں کو کھولے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے۔ اللہ نے 600 پر دیے ہیں، قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش کے ساتھ اس کا ٹھکانہ ہے، عرش تک اس کا آنا اور جانا ہے، لیکن کمال یہ ہے، مرتبہ اور مقام یہ ہے، ایک جگہ ایسے ہی آتی ہے کہ جبریل علیہ السلام وہ کہتے ہیں گر یکسر موئے پرتر پرم فروغ تجلا بسوزد برم، یا رسول اللہ اس سے آگے ایک بال بھی گیا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو ٹھہر جا، تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے تو ٹھہر جا، لیکن آج محمد الرسول اللہ آئے ہیں تو ملاقات کر کے جائیں گے، جان جاتی ہے تو جائے، جلتی ہے تو جل جائے، خاکستر ہوتی ہے تو ہو جائے، محمد الرسول اللہ ملاقات کے لیے آئے ہیں اور ملاقات کر کے جائیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا پھر وہ رب کو بھی پہچانتا ہے۔ اپنی ذات کو پہچاننے سے کیا مراد ہے؟ رب کا تعلق ایسا مضبوط اور مستحکم ہو جائے انسان کا، اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ اس کو اپنی قوت اور طاقت کا ادراک ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوت اور طاقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ ساری نمرودی قوتیں مجھے آگ میں ڈالنا چاہیں وہ جلا نہیں سکتی، اللہ کا حکم ہوگا تو جلوں گا، اللہ کا حکم نہ ہوگا تو نہیں جل سکتا۔ یہ وہ اندر کی قوت اور طاقت تھی۔ موسیٰ کلیم اللہ وہ سمندر کے اندر عصا مارتے ہیں، 12 راستے بنتے ہیں، قوت کا ادراک تھا۔ من عرف نفسہ، جب انسان اپنی جان کو پہچان جاتا ہے، اللہ کی تعلق کی بنیاد پر قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے، تو عمر اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں، زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، زمین کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے، پہاڑ پر پاؤں مارتے ہیں، پہاڑ کا زلزلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا تیرے اوپر عمر نے عدل نہیں کیا؟ یہ وہ قوت ہے، یہ وہ قوت تھی، یہ وہ طاقت تھی جو اپنے آپ کو پہچان لیا تھا۔ ہم کتنی قوت والے ہیں، مسلمان کو ادراک ہوتا ہے کہ میں کتنی قوت والا ہوں، میں کتنی طاقت والا ہوں۔ اس لیے دنیا کے اندر جماعت صحابہ اپنی قوتوں اور طاقتوں کا ادراک اس انداز میں کرتے ہیں، سامنے سمندر ہے اور گھوڑے سمندر کے اندر ڈال دیے اور سمندر کو اجازت نہیں جماعت صحابہ کے گھوڑوں کے سموں کو بھی گیلا کر سکے۔ تسخیر کائنات کا اصول انہوں نے جان لیا تھا، کائنات کو تسخیر کیسے کیا جائے گا۔ آج ایمان والوں کو اپنی قوت کا ادراک نہیں، آج ایمان والوں کو اپنی طاقت کا ادراک نہیں۔ جب انسان کو اپنی قوت اور طاقت کا ادراک ہو جاتا ہے، من عرف نفسہ، جب انسان اپنے آپ کو جان جاتا ہے میں کیا چیز ہوں، اللہ نے مجھے کتنی قوت دی ہے۔ حواس خمسہ ظاہری کو دیکھیں، انسان کی آنکھ میں اللہ نے ایک کیمرہ لگایا ہے، دنیا کے کیمرے ہیں، کو 22 میگا پکسل ہے، کو 32 میگا پکسل ہے، کو 64 میگا پکسل ہے۔ اللہ نے حضرت انسان کی آنکھ میں صرف وہ قوت اور طاقت رکھی ہے، 700 میگا پکسل کیمرہ اس کی آنکھ میں فٹ کر دیا، اور پھر اس کی آنکھ میں صرف کیمرہ نہیں، یہ تصویر نہیں دکھاتا، 1,00,000 کلر آئی دکھاتا ہے، یہ ہرا ہے، یہ نیلا ہے، یہ پیلا ہے، ایک ایک چیز کو کلیئر بتاتا ہے اور زوم کر کے بتاتا ہے، اور اس قدر زوم کرتا ہے دنیاوی کیمرے اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، لیکن اللہ نے اس کیمرے کے اندر حیا بھی رکھ دی، عفت اور پاک دامنی بھی رکھ دی۔ جب یہ آنکھ اٹھتی ہے ماں کی طرف تو اس کے اندر اور نظر ہوتی ہے، جب یہی کیمرہ بہن کو دیکھتا ہے کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، جب یہی کیمرہ اٹھتا ہے نظر اٹھتی ہے بیوی کو دیکھتی ہے کسی اور نظر سے دیکھتی ہے، کسی مرشد کو دیکھتی ہے کسی اور نظر سے دیکھتی ہے، اور جب کسی اپنے استاد کو دیکھتی ہے کسی اور نظر سے دیکھتی ہے۔ اللہ نے کیمرے کے اندر صرف فکسنگ نہیں کی، حیا بھی رکھ دیا۔ یہ اعضاء جوارح کیا ہیں؟ حواس خمسہ ظاہری کی ہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ انشاءاللہ کسی جمعے پر حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی یہ 5 ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیسے آگے جاتے ہیں، ان کے اندر کیسے قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کے اندر کس قدر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی قوتیں تھیں جن کو بیدار کرنے سے رابعہ بصری ہوا میں مصلی بچھا لیتی ہیں اور جنید بغدادی اپنا مصلی جو ہے نا جی سمندر پر بچھا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہی وہ 10 قوتیں ہیں جن کو بیدار کرنا ہے۔ جب انسان کی اندر کی آنکھ جاگ اٹھتی ہے، کھل جاتی ہے، پھر انسان
انسان کے لیے چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اللہ منکشف کر دیتا ہے یہ انکشاف کیا ہے، یہ انقباض کیا ہے، یہ تصرف کیا ہے۔ انشاءاللہ کسی جمعے پر تفصیل کے ساتھ ان چیزوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہاں بتانا مقصود ہے انسان جب اپنی قوتوں کا ادراک کر لیتا ہے، من عرف نفسہ، جب اس کو ادراک ہو جاتا ہے، اپنی جان کو جان جاتا ہے، فرمایا پھر اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے اندر رفعت پیدا ہوتی ہے، پھر بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے جب ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، ریل کا کوئی تصور نہیں تھا، بلٹ کار کا کوئی تصور نہیں تھا، بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، آپ نے ادھر سوئچ آن کیا ہے، پورا روشن ہو جاتا ہے، بٹن آف کرتے ہیں، علاقے کے علاقے بے نور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے انبیاء کو وہ قوتیں، وہ طاقتیں نصیب فرمائی۔ کہاں 3500 سال کا ایک آسمان سے دوسرے، 500 سال کا فاصلہ، 3500 سال کا سفر کچھ ہی لمحات میں اللہ طے کرواتا ہے، اور پھر اللہ تک پہنچتے ہیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب حضور نکلے تو کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی، بستر ابھی گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، حضور واپس آ گئے۔ آپ دیکھیں اتنا لمبا سفر، یوسف علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، جبریل آسمانوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، زمینوں کے اعتبار سے بھی تعارف کراتے ہیں، مشاہدات کائنات ہے، کائنات کے اسرار اور رموز کا مطالعہ کرتے ہیں، عرش تک کھلی آنکھ کے ساتھ جاتے ہیں، کھلی آنکھ کے ساتھ آتے ہیں، اور بیداری کے عالم میں پورا سفر کرتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے مشاہدات، سارے انوارات، ساری برکات، ساری تجلیات کو لے کر جب زمین پر آتے ہیں، مقام اور بلندی کا یہ عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ورفعنا، ہم نے بلند کر دیا اس کو، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب کوئی اگر اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دے پھر اس کو کوئی پست کر سکتا ہے؟ پھر کوئی اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ ابو جہل نے ساری زندگی یہ کوشش کی حضور کا ذکر پست ہو جائے، ابو لہب نے یہ کوشش کی حضور کا ذکر پست ہو جائے، جی سارے کفر کی عمارتوں نے یہ کوشش کی، قیصر و کسریٰ کے سارے بادشاہوں نے یہ کوشش کی، عرب کے سارے وڈیروں اور سرداروں نے یہ کوشش کی حضور کا ذکر پست ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میں بلند کر کے دکھاؤں گا، تم ذرا پست کر کے تو دکھاؤ، میں بلند کر کے دکھاؤں گا۔ میرا حبیب اگر اپنے ہاتھوں کو ایک پیالے میں ڈالتا ہے چشمے پھوٹ آتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور حبشی کا جنازہ پڑھاتے ہیں، اللہ سارے راستوں کو دور کر دیتے ہیں، میت سامنے آ جاتا ہے، امام الانبیاء جنازہ پڑھاتے ہیں۔ فرمایا جس کے لیے شجر و حجر اللہ نے تسخیر کر دیے، کائنات کو تسخیر کر دیا، آسمانوں کو تسخیر کر دیا، زمینوں کو تسخیر کر دیا، آپ کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا، اس لیے کہ وجہ کائنات ہیں، روحی کائنات ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے سارے بادشاہ جب مدینہ میں جاتے ہیں، تو وہاں حاضری دیتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ان کو پتہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ یہاں سویا ہوا ہے، نبیوں کا نبی یہاں سویا ہوا ہے۔ ایک ایمان والے کی آخری حسرت یہ ہوتی ہے کسی طرح حرمین کی حاضری ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری ہو گئے، اور جا کر ایک دفعہ جالیوں کو ہاتھ لگا لوں، ایک دفعہ جالیوں کو ہاتھ لگا لوں۔ بادشاہوں کے بادشاہ اسی تمنا میں چلتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے امیر، سارے بادشاہ وہاں جا کر گداگر بن جاتے ہیں، وہاں جا کر فقیر بن جاتے ہیں، اپنی عاجزی ہے، زاری ہے، انکساری ہے، رونا اور دھونا ہے، اللہ کے حضور رونا ہے، اللہ تو نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک ہم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو نے ہمیں وہاں لا کھڑا کر دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے۔ اور آپ یقین جانیے کہ مغل بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک بادشاہ ایسا نہیں تھا جو حرمین کی حاضری پر جا سکا، حرمین کی حاضری پر ایک بادشاہ بھی نہیں جا سکا۔ یہ الگ ایک بحث ہے کہ وہ اس لیے نہیں جا سکے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اپنا مال نہیں ہے،
ہمارے پاس اپنا مال نہیں ہے، 50 سال حکومتیں کی، کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے، مال تھا کہتے ہیں ہم کہاں جائیں، قوم کا مال ہے ہمارا ذاتی مال نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا سفر کا خرچہ نہیں ہے کہ ہم وہاں جا تک کریں، ہم وہاں تک جا سکیں، ہمارے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے وزراء ہیں، چھوٹے چھوٹے مشیر ہیں، وہ جہازوں کے جہاز بھر کر لے جاتے ہیں اور ان کو ادراک نہیں ہے قوم کا مال یہ قوم کی امانت ہے، قوم کا مال قوم کی امانت ہے۔ یہ 12 ربیع الاول کیا ہے؟ یہ ادراک ہے انسانیت کی ذمہ داریوں کا، یہ احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آخری جملہ آپ کی زبانوں سے جو نکلا ہے وہ 2 چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے کمزور ماتحت لوگوں کے حقوق کا خیال کرنا، ان کو نظر انداز نہ کرنا۔ یعنی ایک طرف اللہ نے حق اللہ کو پورا بیان کر دیا، دوسرے جملے میں حق العباد کو بیان کر دیا۔ ایک طرف اللہ کے حق ہیں، ایک طرف انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک حق کو بھی نظر انداز کر دیا، گویا الصلاۃ الصلاۃ، ایک طرف نماز ہے، نماز انسان کے اندر ذمہ داری پیدا کرتی ہے، احساس پیدا کرتی ہے، بیداری پیدا کرتی ہے، ایک صف میں سب کو کھڑا کر دیتی ہے، امتیازات کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اندر سے حب جاہ اور حب مال ختم ہو جاتا ہے، نفرت ختم ہو جاتی ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اخوت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا ادراک پیدا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مقاصد نبوت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں لوگو الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا، اور آخری جملہ فرمایا وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا بھی خیال کرنا، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، گھر کے اندر تمہارے بچیاں اور بچے اور گھر والی ہے، تمہارے محلے میں تمہارے اعزاء اقربا تمہارے خاندان کے اندر ہیں، اور ہر آدمی جس جس درجے پر بڑا موجود ہے اس بڑے کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کی قبولیت کو شرط قرار دیا۔ جس نبی نے ایک دعا مانگی اللہ نے فرمایا جو مانگو میں دے دوں گا، ایک دعا کی گارنٹی ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی دعاؤں کو مانگا، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعاؤں کو مانگا، اور ہر نبی کو اللہ نے وہی چیز دی جو اس کی زبان سے نکلی۔ حضور کو فرمایا اے میرے پیارے آپ بھی دعا مانگے، جو دعا مانگے کہ قبول ہوگی۔ اب دیکھیں حضور دعا مانگتے، آپ کو بتا دیا گیا تھا ایک آپ کے نواسے کو زہر کا پیالہ پلایا جائے گا، ایک کو شہید کیا جائے گا۔ حضور مانگتے تو اپنے نواسوں کی صحت مانگتے تو اللہ نہ دیتا، اللہ نہ دیتا۔ اور اگر آپ مانگتے، آپ کو بتایا گیا کہ حمزہ کا کیا حال ہوگا، کیسے مسئلہ ہوں گے، اگر حضور دعا مانگتے تو نہ ملتا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ حکم کریں یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور آپ کے ساتھ چلا کریں۔ حضور نے دعا نہیں مانگی، حضور نے یہ دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے لیے جمع کر دی، اور فرمایا اے میرے اللہ میں یہ دعا اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جس آدمی نے من لا یشرک باللہ شیئا، جس آدمی نے شرک کا ارتکاب نہ کیا، محمد الرسول اللہ پر اس کی شفاعت واجب ہوگی۔ جہاں حافظ قرآن شفاعت کرے گا وہاں امام الانبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور فرماتا ہے میں ساری امت کی شفاعت کروں گا، میں امت کے ہر فرد کی شفاعت کروں گا، میری ایک شرط ہے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا۔ اگر مشرک بن گئے، شرک کا ارتکاب کر دیا، فرمایا مجھ محمد الرسول اللہ پر تمہاری شفاعت ختم ہو جائے گی، شفاعت ختم ہو جائے گی۔ من لا یشرک باللہ شیئا، جو آدمی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا لے، حضور نے فرمایا ایسا نہ کرنا، باقی جتنا بڑا جرم ہوگا میں شفاعت کر لوں گا، معافی کر لوں گا، میں شفاعت کروں گا۔ سزا کا دور ختم ہوگا، ایک دور ایسا آئے گا اللہ کے حبیب شفاعت فرمائیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن کافر کی اللہ کے حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے۔
مشرک کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، وہ جہنم میں رہے گا۔ ایمان والا جس میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی شفاعت ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد نبوت کو سمجھ کر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد